یہ محبت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے، یا یہ محبت کس طریقے سے واضح ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ تو وہ پیش آیا کربلا کے میدان میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جماعت کے بعد افراد کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ اہل بیت سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف 10ویں محرم کو یا محرم کے ایام میں نہیں، سال کے سارے دنوں میں جہاں ہم اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے ہیں، ان شہدائے بدر کے لیے، شہدائے احد کے لیے، شہدائے خندق کے لیے، شہدائے تبوک کے لیے اور شہدائے کربلا کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایصال ثواب کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتا رہے۔ شہید ہے اور انشاءاللہ شہید مغفرت یافتہ ہے، اس کی مغفرت اللہ نے اپنے نبی کے وعدے کے مطابق، اپنے نبی کی بشارت کے مطابق کر دیے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو ضرورت نہیں، ہاں ان کے لیے ترقی درجات کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت میں جو چھا چکے ان کے لیے تو ترقی درجات کی دعا ہے، بعد والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے، ایصال ثواب ہے۔ جو آپ کے خاندان کے افراد اس وقت زندہ ہے ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اقدس کے جتنے لوگ حیات ہیں، جس کو ہم سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، ہر مومن کے دل میں ان کا ادب احترام، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق، ان سے ہمدردی، ان سے غمخواری ہونی چاہیے۔ ایک عقیدت تو یہ ہے، اگر یہ بیچارے علم سے دور ہیں، چاہے دینی علم ہے چاہے دنیاوی علم، ہم یہ کوشش کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان اور آپ کی اولاد علم سے مالا مال ہو۔ اگر یہ بیچارے غریب ہیں، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے ہم ان کا تعاون کریں۔ اس وقت امت میں جہاں مسلمان غریب ہے وہاں پر بہت سارے سادات کرام بھی بیچارے ایسے ہیں جو مقروض ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اور ان کی کفالت کے لیے ہم جیسا انتظام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں۔ ابھی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے جب مسجد میں آنے لگا، ایک سید زادہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا آپریشن کا معاملہ ہے، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، للہ رقم ہو جائے۔ امت میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھو ہر طبقے میں اچھوں کے ساتھ برے ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ ٹھگ ہوتے ہیں۔ اب اپنی تحقیق کے مطابق ان حضرات کا، ان مسلمانوں کا تعاون کریں گے، اس کے بعد اگر ہم چھپ بھی گئے تو اجر و ثواب سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ میں تو ایسے موقع پر اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے موقع پر، اور ایسا ہی نہیں پورے سال، ان سادات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا تعاون کریں، ان کی ضرورت کو معلوم کریں اور ضرورت کو پورا کریں۔ یہ بہت بڑی ہمدردی ہے، بہت بڑی غمخواری ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ اپنے ان تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جو محبت حسین کے باب میں ایسا کام کرتے ہیں جس سے نہ انہیں فائدہ ہے، نہ موجودہ سادات کو فائدہ ہے، نہ حضرت سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ ہے، نہ ان کی ازواج و ذریات کو فائدہ ہے، آج ہم ایسے کام میں بے تحاشا اپنے مال کو صرف کر رہے ہیں۔ ان کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ہزاروں نہیں، ایک ایک بڑے بڑے شہروں میں مسلمان ایسے موقع پر ان کی غلط یاد دہانی کے لیے لاکھوں روپے کا پانی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان پیسے خرچ کرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟
سادات رسول جو غریب ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو کیا فائدہ ہے؟ اگر بجائے اس کے کہ ہم ان پیسوں کو خرافات میں خرچ کریں، بجائے اس سے اس کے آل سید کی مدد کرے، آل سید کے حال کو سنوارے، ان کی ضرورت کو معلوم کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، یقیناً یہ ایسا کام ہے کہ اس کام سے خدا خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے عمل پیش ہوں گے، آپ کی روح اقدس خوش ہوگی، آپ کی ذات گرامی خوش ہوگی کہ ہاں امت کے اندر ایسے میرے امتی آج بھی موجود ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد 1000 سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن انہوں نے میری ذریات کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ داری کو محسوس کیا ہے، اور اخلاص کے ساتھ خفیہ طور پر نام و نمود سے ہٹ کر رسوا کیے بغیر، منت سماجت احسان جتلائے بغیر انہوں نے میری ذریت کا خیال رکھا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا اور لوگوں نے آل رسول کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ہمدردی کا معاملہ کیا، غمخواری کا معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں ان کے لیے بشارتیں دی۔ واقعہ مشہور ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے، اور وقت کے کیسے پہلوان، پورے ملک کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے پہلوانوں میں مشہور، معروف اور مسلم پہلوان تھے۔ بادشاہ کو اس پر ناز تھا کہ میرا پہلوان ایسا ہے کہ اس ملک میں کوئی آدمی اس کے مقابل کا نہیں، کوئی آدمی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کو ہر مہینہ وظیفہ مل رہا تھا، 5-5 روپے، یا روزانہ 5-5 روپے ملتے تھے۔ کھانے پینے کا انتظام تھا، ورزش کا انتظام تھا، صحت کی حفاظت کا انتظام تھا۔ وہ بادشاہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی طاقت کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور، ضعیف، نحیف آدمی حاضر ہوا بادشاہ کی خدمت میں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے مشہور و معروف ملک کے پہلوان سے کشتی کرنا ہے۔ بادشاہ نے ایک نظر ان کی طرف ڈالی اور اس کے بعد کہنے لگے، ارے بندے خدا، ہمارا پہلوان طاقتور ہے، لمبا چوڑا ہے، قدور ہے، اور پہلوانی کے فن میں بہت ماہر ہے، اس کے مقابلے میں تو کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، تیرا اس کے سامنے کیسا مقابلہ ہوگا؟ وہ تجھے آن کے آن میں پچھاڑ دے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے بدن کے دبلا پن کو نہ دیکھو، میرے ضعف اور کمزوری کو نہ دیکھو، میدان میں پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے، کون کمزور ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا اصرار ہے، اپنے پہلوان سے بات کی، وقت طے کیا، ملک میں اعلان کر دیا کہ فلاں وقت شاہی ملک کا اس ملک کا شاہی پہلوان مقابلہ کرے گا، لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ وقت مقرر ہوا، میدان لوگوں سے بھر گیا، اور ایک طرف جنید بغدادی اور دوسری طرف وہ دبلا پتلا کمزور آدمی میدان میں اترے۔ جب دونوں آمنے سامنے قریب ہوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کمزور آدمی نے جنید بغدادی کے کان میں یہ بات کہی کہ جنید، میں جانتا ہوں کہ وقت کا تو مشہور اور مسلم پہلوان ہے، میں کمزور ہوں، لیکن یاد رکھ میں سید خاندان کا ہوں، آل رسول سے ہوں، مصیبت کا مارا ہوں، غریب اور پست حال ہوں، اپنے اہل و عیال کی کفالت کی طاقت نہیں ہے، میں نے سوچا کہ تجھ سے کشتی کروں اور تجھے ہرا دوں تاکہ کچھ انعام ملے تو میرے اہل و عیال کی کفالت ہو جائے۔ ورنہ جنید، کہاں تیری پہلوانی اور کہاں میری کمزوری؟ جنید نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میدان پبلک سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جنید بغدادی
اپنا تیور دکھلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نوجوان بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ جب کشتی ہوئی، آپس میں مقابلہ ہوا، تو معمولی طاقت پر، اس نوجوان کی معمولی طاقت پر جنید نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ لوگوں میں شور مچ گیا کہ دبلا پتلا انسان ہے اور وقت کا مشہور پہلوان جنید ہے، اس کو اس نے پچھاڑ دیا۔ کشتی کا نظام یہ ہوتا ہے کہ کشتی 3 مرتبہ لڑی جاتی ہے، اور اکثر طور پر جو آدمی دشمن کو گرا دیتا ہے، مقابل کو گرا دیتا ہے، وہ فتح یاب سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ بھی ایسا سمجھا، پبلک بھی ایسی سمجھی، کچھ چک ہوئی ہوگی اور جنید کو گرا دیا ہوگا، ورنہ ہمارا جنید اس کے سامنے کوئی اپنا داؤ نہیں چلا سکتا۔ پھر کشتی ہوئی، دوبارہ کشتی ہوئی، تو دوبارہ کشتی میں بھی لڑتے ہوئے جنید نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ شور مچ گیا، ہائے کیا ہوا؟ بادشاہ کے ملک کے شاہی پہلوان کو ایک کمزور نے گرا دیا۔ تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، اب جو کشتی ہوئی تو جنید نے اپنے آپ کو ایسا گرایا کہ وہ کمزور نوجوان اس پر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ بڑے ہوئے میدان کے ہر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنید گر گیا، جنید ہار گیا، جنید دب گیا، اور سامنے والا آدمی غالب آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اس نوجوان کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو انعامات دینے تھے، جو داد و دہیش دینی تھی، بہت ساری چیز دی، وہ لے کر چلا گیا۔ جب تنہائی کا وقت ہوا، میدان خالی ہو چکا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ چکے، بادشاہ وقت نے اپنے مشہور پہلوان جنید کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا، جنید کیا بات ہے؟ آپ تو وقت کے مایہ ناز پہلوان ہو، آپ کا چرچا اور آپ کا شہرہ پورے ملک میں ہے، ملک بھر کے پہلوان آپ کا نام سن کر کانپتے اور ڈرتے ہیں، آپ کے مقابلے میں آنا اپنی ذلت سمجھتے ہیں، آخر کیا بات ہوئی کہ ایک شریرے کمزور نوجوان نے تمہیں گرا دیا، اور ایک نہیں 3 مرتبہ تمہیں گرا دیا؟ وہ ٹالتے رہے اپنی بات کو کہ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بادشاہ بھی تو بادشاہ تھا، بادشاہ نے اصرار جاری رکھا، کہا کہ نہیں، بتائیے حقیقت حال کیا ہے۔ جب بادشاہ کے اصرار سے جنید مجبور ہو گئے تو جنید نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، جس دھرم پر، جس طاقت پر آپ کو ناز تھا، وہ طاقت آج بھی موجود ہے، مقبولیت کا جو شہرہ ملک میں تھا وہ آج بھی موجود ہے، نیک نامی کا کنیرا جو بلند تھا وہ آج بھی موجود ہے، لیکن جب کشتی سے پہلے وہ میرے قریب ہوا تو مجھے کہنے لگا میں سید ہوں، آل رسول ہوں، مصیبت کا مارا ہوں، چند پیسوں کی ضرورت کے لیے تیرے مقابلے میں آ رہا ہوں، اگر تو نے میری راج رکھ لی تو میرے غریب بچوں کی کفالت کا سامان ہو جائے گا۔ میں اسی بنیاد پر اپنے آپ کو میں نے گرایا ہے اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا، میری مملکت میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولاد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی شہرت کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کو پچھاڑ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا برداشت کر سکتے ہیں، اور مقابل کو غالب کرنا پسند کرتے ہیں، خود مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ پہلوان نہیں، یہ تو اللہ کا ولی بندہ ہو سکتا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، بادشاہ نے ان کو بھی خوش کر دیا، اور خوش کرنے کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔ رات کا وقت ہوا، جنید اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر بستر پر آئے اور بستر پر سونے لگے۔ جب بستر پر سوئے ہیں تھوڑی دیر ہوئی اور خواب میں آقا دو جہاں سید الانبیاء، امام المتقین، شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی سے مخاطب ہے، فرما رہے ہیں اے جنید،
تو نے میرے غریب بچے کی، ایک غریب بیٹی کی لاج رکھ لی اور دنیا کی بے عزتی کو تو نے برداشت کر لیا، تو ذلیل نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو نے میرے بیٹے کی لاج رکھ لی ہے، میری بھی تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا دوست، تجھے اپنا دوست بنا دے اور دنیا میں سید الطائفہ کے نام سے تجھے مشہور کر دے۔ صبح ہوئی، جنید اٹھے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت، اب اس نوکری کو، اس ملازمت کو میں چھوڑتا ہوں، اب میں نے دوسری راہ اختیار کر لی ہے۔ اپنے ماموں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہوئے۔ چند روز کے مجاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ کا اثر تھا کہ اللہ نے اس جنید بغدادی کو وقت کا سید الطائفہ یعنی اپنے وقت کے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا معاملہ، ضرورت پورا کرنے کا وقت آ جائے اور اپنے آپ کو ذلتی کی کھاد چھاننا پڑے، انسان اس کے لیے تو تیار ہو جائے۔ نبی کی اولاد، نبی کی ذریت پریشانی میں رہے، اس کو کبھی برداشت نہ کرے۔ شیخ محی الدین عربی نے اپنی کتاب مسامرۃ الاخیار میں ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ یوسف مصری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں بغداد سے ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے بھی تیاری کی، سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی پاکیٹ میں، اپنی ہمیانی اور تھیلی میں نے 500 اشرفی رکھی۔ اس زمانے کا یہ سفر کا خرچ تھا، حج کے سفر کا خرچ تھا۔ کہا جب قافلہ نکلا تو میں نے تیاری کی، میں بھی قافلے میں جڑنے کے لیے گھر سے نکلا۔ جب کچھ ہی قدم چلا تھا میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت ہے کوڑے کرکٹ کے پاس، جس کو ہم ککڑا بولتے ہیں، کوڑے کرکٹ کے پاس جا گندگی ڈالی جاتی ہے، وہاں کوئی چیزوں کی تلاش میں ہے۔ اس سے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ہمارا حال نہ پوچھو، میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، مصیبت زدہ ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے تنگ ہوں اور تنگ دستی ایسی چھائی ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے اور بیٹیوں کے فقر و فاقہ کا حال یہ ہے 3 دن ہو چکے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے، یہ 4تھا دن ہے۔ میں یہاں پر آئی ہوں کہ کچھ گری پڑی چیز مل جائے اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بچیوں کی کفالت کروں۔ علامہ یوسف فرماتے ہیں میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں نے وہ 500 اشرفی نکالی اور اس عورت کے ہاتھ میں تھما دی کہ جاؤ اللہ کی بندی اپنے گھر جاؤ اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اتنا دے کر میں اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ اس سال میرے دل سے حج میں جانے کا شوق نکال دیا۔ قافلہ حج کو پہنچ گیا، حج کے ارکان کو ادا کیا اور جب دوبارہ وہ بغداد کی طرف لوٹے، جب بغداد کی طرف واپس وہ قافلہ آیا، میں ان حاجیوں کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، میں نے سلام کیا اور سلام کے بعد میں نے حاجیوں کو دعا دی، بارک اللہ حجک وقبل اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو بابرکت کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری سعی کو قبول کرے۔ میں نے آنے والے حاجی کو یہ دعا دی، آنے والا حاجی مجھے بھی دعا دے رہا تھا، بارک اللہ حجک وقبل اللہ سعیک۔ ایک حاجی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، 2-4 حاجی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جتنے حاجیوں سے ملا ہر ایک کا یہ حال تھا، میں ان کو دعا دیتا تھا، وہ مجھ سے دعا کر، میرے لیے دعا کرتا تھا، میں حیران پریشان تھا، بات کیا ہے؟ میں نے تو اس سال حج نہیں کیا تھا، آخر بات کیا؟ دن گزر گیا، رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے امتی،
تو نے میرے خاندان کی ایک غریب عورت کا لحاظ کرتے ہوئے حج کے ارادے کو چھوڑ دیا اور سفر حج کا جو 500 اشرفی خرچ تھا تو نے اس کو دے دیا. تو حج کا ارادہ کر چکا تھا, تیاری کر چکا تھا اور حج کے لیے پیسے لے کر نکل رہا تھا, لیکن میری سید زادی کی آبرو کو بچانے کے لیے, اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا. تو میں نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندے نے میری بیٹیوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے, تو اس کا بہترین کفیل بن جا. اللہ نے میری دعا کو سن لیا اور ایک فرشتہ تیری شکل میں پیدا کیا. وہ فرشتہ تا قیامت تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, اب تو چاہے حج کرے چاہے حج نہ کرے. میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے, ایسے موقع پر نفس و شیطان نے جو ہمدردی اس خاندان سے تھی, جو ہمدردی جو محبت اس خاندان سے دی, ان ساری محبتوں کو بھلا دیا. میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا, میں ہمارے بھائیوں سے کہوں گا, میں ہماری بستی والوں سے کہوں گا, ذرا سیرت حسین تو پڑھ کر دیکھیے کہ حضرت حسین کی شخصیت کیا تھی, حضرات حسنین کی شخصیت کیا تھی, حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت کیا تھی. آج ان کے نام پر ایسے کام کر رہے جن کا واسطہ دور تک ان سے نہیں ہے, بلکہ ہم کو شیطان نے ان کام میں مشغول کر دیا جو کام ان کے قاتلین کا تھا. شہادت حسین کے بعد خوشی تو ان لوگوں نے منائی ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے, جنہوں نے ان کو ایذا پہنچائی ہے, جنہوں نے ان کو تکلیف دی ہے, جنہوں نے ان پر کھانا پینا بند کیا ہے, خوشی تو انہوں نے منائی ہے. آج لیبل غم کا ہے اور کام خوشی کا ہو رہا ہے. میں بہت محبت سے کہوں گا ذرا سوچے, اللہ نے ہمیں بیوقوف نہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے. میں بہت قوت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے یہ کام, اگر یہ کام حضرت حسین زندہ ہوتے اور یہ دیکھتے تو ہمارے اس کام سے راضی ہوتے یا ہمارے اس کام سے ناراض ہوتے. سوچو, غور و فکر کرو, اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ جس کام سے شہدائے کربلا کی روح راضی ہو سکتی ہو, جس کام سے ان کے جد امجد حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہر راضی ہوتی ہو, ایسے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ وہ کام جو محبت کے لیبل پر کیا جائے, جہاں نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے, جہاں بے حیائیاں ہوتی ہے, جہاں بات شرک کفر تک پہنچ جاتی ہے, ایسے کام کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ شاموں ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, ہر ایسے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت تک شریعت کے جام کو اپنے سینے سے ایسے لگایا ہے کہ شریعت کا ایک حکم تک یا ایک مستحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, جان کا نذرانہ پیش کر دیا, سر کو کٹایا ہے, لیکن باطل کے سامنے سر کو جھکانا پسند نہیں کیا ہے. ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا اقتدا کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے. نئے ایسے کام کو دینے کی ضرورت ہے جس سے وہ نہیں, ان کے جو باغی تھے, ان کے جو دشمن تھے, جن کے نفوس راز خوش ہوتے ہو, ایسے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں. پھر میں عرض کروں گا, اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جن کے معمول بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ ایسے موقع پر ان سادات کی خدمت کے لیے کچھ رقم جمع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ضرور کیجیے, اور کرنے کے بعد اپنی ثوابی پر آپ جسے مناسب سمجھے تحقیق کر کے دے سکتے ہیں. میرا چندے کا نظام نہیں ہے, میں بھی دیتا ہوں, اگر کوئی چاہے تو میرے ذریعے سے, اگر کوئی چاہے تو اپنے ذریعے سے. ان غربا کی, ان آل رسول کی, ان سادات کرام کی عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, امن کے ساتھ, اور اس طریقے سے ان کی مدد کرے کہ مدد کرنے کے بعد ہم یہ سمجھے یہ ہماری خدمت ہے, یہ ہماری سعادت مندی ہے, ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر برائیوں سے, ہر بدعات سے, ہر خرافات سے اور ہر کفریات اور شرکیات سے امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.